طبیعت صحیح و سلامت ہے، تو کیا یہ کسی دنیاوی کوئی طاقت ہے جو آپ کو انرجی عطا کر رہی ہے، طاقت عطا کر رہی ہے، قوت عطا کر رہی ہے، آپ کی صحت کے ساتھ آپ کو سلامت رکھے؟ نہیں، یہ تبرک حسین کا اثر ہے، یہ تبرک حسین علیہ السلام کا اثر ہے کہ آپ رات میں 2 بجے بھی کھائیں تو الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے سوائے فائدے کے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ اعجاز دیکھ رہے ہیں مجالسوں کا امام حسین علیہ السلام کا کہ عام دنوں میں لوگ یہ کہتے ہیں صاحب میں شوگر پیشنٹ ہوں، مجھے وقت پر کھانا چاہیے، مجھے بلڈ پریشر ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مجھے یہ ہے، مجھے یہ ہے، مجھے یہ، تمام ہزاروں طرح کی بیماریاں انسان بیان کرتا ہے۔ مجھے وقت پر کھانا چاہیے، میں 8 بجے کھانا کھاتا ہوں، مجھے 8 بجے کھانا چاہیے۔ لیکن ایک عزائے حسین ایک ایسا مرکز ہے کہ نہ کسی کو اپنی تکلیف کا احساس رہتا ہے، نہ کسی کو اپنے دکھ کا احساس رہتا ہے، نہ کسی کو اپنی بھوک کا احساس رہتا ہے، اور الحمدللہ تاخیر اگر ہو بھی جاتی ہے تو ہم نے کسی کی طبیعت خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کسی کا مزاج بگڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کہ جہاں نام حسین آ گیا وہاں شفا آ جاتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں دلیل دوں گا، آپ کہیں گے مولانا جذباتی باتیں کرنا بہت آسان ہے، آپ اس پر دلیل کیا رکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا تمام مسلمانوں میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، اگر کوئی بیمار ہو اور آب زمزم کا پانی اگر آپ کے پاس ہے آپ اسے پی لیجیے، اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ توجہ ہے نا نہیں؟ اگر کوئی بیمار ہے آپ کے گھر میں آب زمزم کا پانی رکھا ہوا ہے، جو لوگ حاجی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے میری بات کی تصدیق کریں گے، حج کرنے والا تبرک میں کچھ لائے یا نہ لائے مگر آب زمزم تو ضرور لاتا ہے، چونکہ یہ حاجیوں کا ایک خاص تبرک ہے جو حاجی حضرات اپنے ہمراہ بطور تبرک لے کر آتے ہیں، اور الحمدللہ ہر حاجی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور تبرک میں مومنین میں وہی تقسیم کرتا ہے۔ تو جس کے گھر میں ہوتا ہے اگر کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ تبرک کے طور پر تھوڑا سا آب زمزم پلا دیتے ہیں، وہ آب زمزم پینے سے مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ آب زمزم کیا ہے؟ یہ آب زمزم کیا ہے؟ کہ آب زمزم ایک چشمہ ہے، اس چشمے کا پانی لیا جاتا ہے۔ یہ چشمہ کیا ہے؟ کہ صاحب حضرت اسماعیل نے جب شدت تشنگی میں اپنی ایڑیا مکے کی زمین پر رگڑی تھی تو اس ایڑیا رگڑنے کی وجہ سے آب زمزم پیدا ہوا تھا، ایک چشمہ ابلا تھا۔ تو اسماعیل نے جب اپنی ایڑیا رگڑی تو اس ایڑیوں کے رگڑنے سے چشمہ جاری ہوا، اس چشمے کے پانی کو آب زمزم کہتے ہیں۔ تو اگر اسماعیل جیسا نبی اپنی ایڑیاں رگڑ دے اور اس ایڑیوں کے رگڑنے سے زمین سے پانی ابل جائے تو اس پانی میں شفا پیدا ہو جاتی ہے، تو اب اگر کسی کھانے پر نام حسین لے لیا جائے، اس لیے کہ اسماعیل ہیں حسین کے امتی اور حسین ہے وارث اسماعیل، تو جس کے امتی میں یہ کمال ہے اس کے آقا میں کیا کمال پایا جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں دو دلیلات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نام امام حسین علیہ السلام کی یہ برکت ہوتی ہے کہ آپ کو تبرک نوش فرما لیجئے، یقین رکھیے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہونے والی، آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہونے والی نہیں ہے۔ اب میں دو دلیلیں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں کہ جہاں معصوم کی نسبت آ جاتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے۔
انشاءاللہ مجھے بھی یاد دلائیے، میں بھی انشاءاللہ یاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے اشفاق صاحب نے ایک بہت اچھی بات عرض کی ہے کہ انشاءاللہ حیات باقی رہے تو اگلے سال ہم سیرت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے، پہلی محرم سے 9 محرم تک سیرت امام حسین، جس میں امام حسین علیہ السلام کی آمد سے شہادت تک کا مکمل تذکرہ رہے گا، تاکہ ان 10 مجالسوں میں مکمل اور جامع سیرت امام حسین علیہ السلام مومنین تک پہنچ جائے، اور آمد سے شہادت تک کے واقعات، معجزات، کمالات، شرف اور حیات کی تمام چیزیں مومنین تک پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے سال ہمارا یہ عنوان رہے گا، اس کو ذہن میں رکھیں اور میری بات کو سماعت فرمائیں۔ 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، تمام ملائکہ آسمان والے مبارکباد دینے کے لیے در پیغمبر اسلام پر آ رہے تھے۔ یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کے ہاں نواسا پیدا ہوا۔ فرشتوں کی قطاروں کی قطاریں لگی ہوئی تھی مبارکبادی دینے کے لیے۔ جبرائیل سب کو لا رہے تھے، مبارکباد دلا رہے تھے، پھر لے جا رہے تھے۔ انہیں چھوڑ کر آ رہے تھے، دوسرے فرشتوں کو لا رہے تھے، انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے، دوسرے فرشتوں کو لا رہے تھے۔ یہ آمد و رفت اتنی تھی کہ کھنڈر میں پڑے ہوئے فطرس کو دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ آج تک زمین پر اتنے فرشتوں کی آمد و رفت نہیں ہوئی۔ آخر اب کیا بات ہے جو اتنے فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں؟ اتفاق سے جبرائیل جا رہے تو انہوں نے پکارا، جبرائیل ذرا ٹھہرو تو صحیح بھائی، ہمارا بھی حال پوچھو۔ جبرائیل ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ بھائی آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ آج آسمان والے زمین پر آ رہے ہیں؟ آج آخر ایسی کیا بات ہے کہ آسمان والے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ رہے ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم، آج آخری نبی کے یہاں ان کا نواسا پیدا ہوا ہے، تو یہ فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو فطرس نے پوچھا کہ کیا یہ فرشتے جو مبارکباد دینے آ رہے ہیں یہ کچھ کام وام نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں؟ یہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ توجہ نہ دینی رہے، عبادت خدا روک کر ولادت امام حسین کی مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ فطرس کے دماغ نے کام کیا کہ جبرائیل مجھے بھی لے چلو، میں بھی جاؤں گا، میں بھی جا کر مبارکباد پیش کروں گا۔ میں نے سنا ہے یہ آنے والے نبی رحمت للعالمین ہے، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جبرائیل نے کہا چلو۔ آ گیا فطرس کو لے کر جبرائیل، آ کر مبارکباد دی۔ مبارکباد دے کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول، میرے بالوں پر جو اللہ نے چھین لیے ہیں کیا مجھے واپس مل سکتے ہیں؟ رسول نے فرمایا آج سخاوت کا دربار جوش پر ہے، ہر مانگنے والے کی مراد پوری ہو رہی ہے، جا اپنے آپ کو حسین کے جھولے سے مس کر لے۔ جبرائیل خاموشی کے عالم میں اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ فطرس آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو حسین کے جھولے سے مس کرنے لگا۔ جیسے جیسے جھولے سے مس کرتا تھا فطرس کے بالوں پر واپس آنے لگے۔ وہ عالم ہو گیا کہ فطرس کے بالوں پر آ گئے، اور جیسے ہی بالوں پر ملے حسین کا بھی شکریہ ادا کیا، نبی کا بھی شکریہ ادا کیا، اور پرواز کرتا ہوا آسمان پر چلا گیا۔ عزیزان گرامی، مجھے دلیل قائم کرنا آپ کی خدمت میں کہ جب یہ فطرس آیا ہے اس نے اپنے آپ کو حسین سے مس نہیں کیا، حسین کے جھولے سے مس کیا، حسین کے جھولے سے مس کیا۔ تو کیونکہ جھولے کو نسبت تھی حسین سے، تو اگر کوئی نسبت سے دیے ہوئے جھولے سے مس کر لے اسے بالوں پر مل جاتے ہیں، اگر کوئی حسین کے تبرک سے اپنے آپ کو مس کر لے اللہ اسے صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ تو یہ ہے نسبت جو کمال پیدا کرتی ہے، جو شرف پیدا کرتی ہے۔
بات چونکہ میری قرآن اور اہل بیت سے متصل ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بات اسی کے اتصال میں رہے گی۔ قرآن اور اہل بیت یہ کوئی دو چیزیں نہیں ہے، کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں، فرق اتنا ہے قرآن میں جو چیز پائی جاتی ہے اسے بتانے والے اہل بیت ہیں، سمجھانے والے اہل بیت ہیں، اس کی رہنمائی کرنے والے اہل بیت ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے دونوں کو ہمراہ کیا، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ بغیر اہل بیت کے تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک تم دامن اہل بیت کو نہ تھام لو۔ پوری تاریخ کائنات میری پیش نظر ہے اور انشاءاللہ آپ بھی تاریخ کو جب پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ملے گا، یا کوئی واقعہ ایسا نہیں ملے گا، کوئی زمانہ ایسا نہیں ملے گا کہ جب قرآن سے مسئلے کے دریافت کرنے کی بات آئی ہو در اہل بیت سے رجوع نہ ہوا گیا، مجبور ہو کر حالت مجبوری میں آنا پڑا در اہل بیت کے اوپر۔ اور اہل بیت کا ایک کردار رہا ہے کہ انہوں نے آنے والے کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں کیا۔ یہی منزل بس بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات سے متصل ہوں، جو میں نے بات جہاں کل پرسوں چھوڑی تھی کہ اللہ نے ایک شب میں قرآن کو نازل کیا جسے شب قدر کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ چونکہ ابھی بات نزول قرآن کی چل رہی ہے، پہلے نزول قرآن کی بات طے ہو جائے تو پھر انشاءاللہ باقی کی منزلیں بھی طے ہوں گی۔ تو نزول قرآن کے اوپر بات چلتے ہوئے آئی تھی کہ مولا نے اس کی وضاحت کی کہ قرآن کو اللہ نے ایک شب میں نازل کیا، اور یہ ایک شب وہ ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور یہ لیلۃ القدر کی شب میں جو قرآن نازل کیا گیا یہ لوح محفوظ پہ نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ ایک نورانی تختی ہے، اس نورانی تختی پر یہ پورا قرآن محفوظ کیا گیا۔ جب کسی سے کسی نے سوال کیا یہ لوح محفوظ کیا ہے تو کسی نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم لوح محفوظ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم لوح محفوظ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم لوح محفوظ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم لوح محفوظ کیا ہے۔ مولا سے سوال کیا گیا، مولا نے اس کی وضاحت کر دی، لوح محفوظ ایک نورانی تختی ہے جس پر پورا قرآن محفوظ ہے۔ اب میں آپ کے زمانے کی مثال دوں گا۔ الحمدللہ آج کے زمانے میں کمپیوٹر ایک عام چیز ہے، ہر گھر میں کمپیوٹر پایا جاتا ہے۔ آپ جس آفس میں چلے جائیے آپ کو کمپیوٹر ملے گا، آپ جس مقام پر چلے جائیے آپ کو کمپیوٹر ملے گا۔ آپ نے دیکھا ایک چھوٹی سی مشینری میں پوری دنیا سمائی ہوئی ہے۔ آپ گئے بھائی، مجھے مثلا میں آپ کی خدمت میں کروں، مثلا آپ کو ٹرین کا ٹکٹ کرانا ہے، آپ جائیے ٹرین کے ٹکٹ کرانے کے لیے۔ اب میں اگر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے فلاں دن ٹرین کا ٹکٹ تھا، یہ ملے گا؟ تو وہ اشارہ کرتا ہے، وہ کمپیوٹر